میں تم سے کہتا ہوں کہ ہرگز قسم نہ کھانا۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، خداوند خدائے قدوس بحر و بر کا خالق و مالک آج ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی حضوری میں بلاتے ہیں، اور آج ہمیں اس بات کا سبق دیتے ہیں، درس دیتے ہیں کہ تو کبھی قسم نہ کھانا، نہ آسمان کی، نہ زمین کی، نہ شہر یروشلم کی۔ آئیں آج ہم اپنی پروردگار خداوند کے حضور اپنی ساری مشکل مصیبتیں، ساری پریشانیاں اس کی حضوری میں ڈال دیں اور کبھی بھی قسم نہ کھائیں، اور خداوند کا شکر کریں جس نے ہمیں یہ ایمان بخشا ہے، جس نے ہمیں یہ تقویت بخشی ہے، اور جو ہمارا زندہ خدا ہے اس پروردگار خدا کا شکر کریں، اس کی تعریف کریں، کیونکہ وہ قادر خدا ہے، وہ رحم کرنے والا باپ ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے۔ آئیں اس کی بارگاہوں میں اکٹھے ہوں اور اس کے حضور مل کر خداوند سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کی دعاؤں کو سننے والا خدا ہے۔ آج کے دن کا آغاز خداوند کے زندہ کلام سے کرتے ہیں۔ ہمارے لیے آج کا کلام مقدس متی کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 33ویں آیت سے 37ویں آیت تک۔ پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو جھوٹی قسم نہ کھا، بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کر۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ ہرگز قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، اور نہ یروشلم کی کیونکہ وہ شاہ عظیم کا شہر ہے، اور نہ اپنے سر کی قسم کھا کیونکہ تو ایک بال کو سفید یا سیاہ نہیں کر سکتا، مگر تمہارا کلام ہاں ہاں ہی ہو، تمہاری نہیں نہیں، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے سو بدی سے ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آئیں سارے مل کر خداوند کی حضوری میں اکٹھے ہوں اور خداوند سے دعا کریں، اور دیکھیں، اس بات پر غور کریں سارے مل کر، کیا تم غمگین ہو؟ کیا تم پریشان ہو؟ کیا تم تھک چکے ہو؟ کیا تم ان پریشانیوں کا مقابلہ کرتے کرتے تھک چکے ہو؟ تو آئیں آج اپنی ساری پریشانیاں اس کی حضوری میں ڈال دیں اور آج خداوند سے مل کر دعا کریں۔ اور آج کی دعا میں اگر ہم پورے ایمان کے ساتھ خداوند کی حضوری میں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور آخر تک خداوند سے جڑے رہتے ہیں، اس دعا میں جڑے رہیں، اور اس دعا کو اگر چھوڑ کے نہ جائیں، تو ضرور ہے کہ آج خداوند اس دعا کے دوران ہی آپ سے بات کریں گے۔ خداوند کے کلام میں جو مرقوم ہے کہ خداوند اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ آئیں پورے ایمان کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند سے دعا کریں۔ اے قدوس رب الفاج خداوند خدائے قدوس، ہم تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تیری حضوری میں آتے ہیں، تیرے قدموں میں اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ آتے ہیں، اور تیرے حضور اپنی دعائیں، اپنی التجائیں، اپنی ساری پریشانیاں تیرے حضوری میں لے کے آتے ہیں۔ تو جو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ تو نے کہا کہ مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اے خداوند خدا، ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیری حضوری میں آتے ہیں، تجھے سے مانگتے ہیں، تیرے حضور کھٹکھٹاتے ہیں اور تیرے حضور التجا کرتے ہیں، ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے خداوند خدا، تو جو وعدوں کا سچا خدا ہے، تیرا وعدہ کبھی نہیں ٹلتا۔ اے پروردگار، تو جو وعدہ کرتا ہے اسے پوری طرح نبھاتا ہے۔ پیارے خداوند، ہم اکثر اپنے وعدوں سے مکر جاتے ہیں،
لیکن پیارے خداوند تو ہمیشہ اپنے وعدوں پر مضبوط ہے اور اپنے وعدوں پر قائم ہے۔ اے خداوند تیری محبت ہی مجھے سنبھالتی ہے۔ پیارے خداوند تو اپنی محبت میں مجھے سنبھال لیتا ہے۔ تیری محبت جو چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہے، جو پہاڑوں سے زیادہ بلند ہے، اے پروردگار خداوند تو ہی اپنی محبت میں ہمیں باندھتا ہے۔ پیارے خداوند تو نے ایسی محبت کی کہ پیارے خداوند تو نے اپنی جان صلیب پر اسی محبت میں دے دی۔ خداوند خدا میں تیری حضوری میں آتا ہوں، سارے مل کر میرے ساتھ بولیں، اے خداوند ہم تیری حضوری میں آتے ہیں، تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہمارا دوست ہے، تو ہمارا خداوند ہے، تو ہمارا خالق ہے۔ اے خداوند تو نے اپنے خون سے، تو نے اپنے پاک خون سے ہمیں خرید لیا ہے۔ اے خداوند ہم تیری حضوری میں آتے ہیں، ہم اس امید سے آتے ہیں کہ جب دنیا ہمیں چھوڑ دیتی ہے، جب ہمارے اپنے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، تو اے خداوند کوئی بھی ہمارا سہارا نہیں، صرف خداوند خدا تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہی ہماری طاقت ہے۔ ہم اپنے سارے دکھ، ہم اپنے سارے خوف، اپنی ساری پریشانی تیری حضوری میں رکھتے ہیں۔ اے خداوند تیرا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنی ساری پریشانیاں، اپنی ساری مصیبتیں میری حضوری میں ڈال دو۔ اے خداوند ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں اپنی ساری مصیبتیں، اپنی ساری پریشانیاں، اپنی ساری تکلیفیں تیری حضوری میں ڈال دیتے ہیں۔ اے خداوند تو ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، ہماری ہر ضرورت میں ہمارا مددگار ہے۔ اے خداوند تو ہی ہمارا بادشاہ ہے، تو ہمارا بادشاہ ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں تقویت بخشتا ہے۔ اے خداوند تو ہی ہمارا خدا ہے، تو جو ہمارے ہر دکھ پریشانی میں ہمارا واحد سہارا ہے، ہماری ہر مصیبت میں ہمارا سہارا ہے۔ ہم اپنی ساری مصیبتیں، اپنی ساری پریشانیاں تیری حضوری میں ڈال دیتے ہیں، تو اس سے التجا کرتے ہیں کہ پیارے خداوند ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے آنے سے پہلے ہی ہمیں قوت عطا کر دے، ہماری قوت کو بڑھا دے، اور پیارے خداوند ان ساری مصیبتوں کو ہم سے ٹال دے۔ اے خداوند تو اپنی روشنی ہم پر انڈیل دے۔ تیری روشنی ہمارے اندھیرے کو دور کر سکتی ہے، تیری روشنی ہماری زندگیوں میں اجالا پیدا کر سکتی ہے۔ اے خداوند میری روح جو سوکھی ہوئی ہے، جو سوکھے ویرانے کی طرح ہے، تیرے حضور التجا کرتا ہوں، اپنے روح کی بارش برسا دے، اپنے روح کی بارش انڈیل دے، تاکہ میری روح جو سوکھی ہوئی ہے اس میں سبزہ ہو جائے، جو ویرانی ہے اس میں ہر طرف چہل پہل ہو جائے اور خوشحالی آ جائے۔ اے خداوند تو وہ بادشاہ ہے جو میرے زخموں کو بھر دے گا، تو وہی خدا ہے جو مجھے ہر مشکل سے بچاتا ہے، میری ہر مصیبت سے مجھے آزاد کرتا ہے۔ اے خداوند محبت کی آگ سے مجھے بھر دے، مجھے نیا بنا دے۔ اے خداوند اپنی اس آگ سے مجھے بھر دے جو تو نے تیری محبت میں بھری ہوئی ہے۔ اے خداوند مجھے سنبھالے رکھ، مجھے ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں اپنی تیری حضوری میں لاتا ہوں۔ میرے خداوند تو مجھ کو چھو لے، اپنا دست شفقت بڑھا کر اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو چھو لے۔ میرے عزیزو پاک کلام کہتا ہے جب تو پانیوں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، جب تو ندیوں سے گزرے گا تو وہ تجھ پر نہ چڑھیں گی، جب تو آگ میں چڑھے گا تو وہ تو نہ جلے گا، اور آگ کا شعلہ تجھے نہیں جلائے گا۔ عزیزو خدا ہمیں ہر مشکل سے بچاتا ہے، ہر مصیبت سے بچاتا ہے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ سارے پورے سچے دل سے، پورے ایمان سے، پوری یقین سے خداوند سے مانگتے ہیں، خداوند ہمیں سنبھال لیتا ہے، خداوند ہمیں ہر طرف سے محفوظ رکھتا ہے۔ اے خداوند ہم تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تیری حضوری میں آتے ہیں، اور تو جو ابد سے تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے، اور پیارے خداوند تو ہر وقت یکساں ہے، تو پیارے خداوند تو معجزات کا خدا ہے۔ آج بھی پیارے خداوند تیرے نام سے معجزات ہوتے ہیں۔ پربھو یسو میں آج تیرا معجزہ مانگ لیتا ہوں، اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کی زندگی میں معجزے کو بھر دے، معجزہ دکھا دے۔ اے خداوند ان کی زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے۔ اے خداوند جو روح میں تھک چکے ہیں اور جن کی طاقت جواب دے چکی ہے،
اے خداوند تو ان کی روح کو تروتازہ کر دے، اے خداوند ان کو اپنی پاک روح سے بھر دے، ان کی طاقت بن جا، اے خداوند ان کو طاقت سے سرفراز کر دے۔ ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیری حضوری میں آتے ہیں، اے خداوند میری روح تھک چکی ہے، میری طاقت جواب دے چکی ہے، میں پریشان ہو چکا ہوں، اب مجھے کوئی امید نہیں جو مجھے بچا سکے۔ اے خداوند تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اے خداوند جب لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں اور مجھے پریشان کرتے ہیں اور اس بات پر مجھے طنز کرتے ہیں کہ دیکھ کوئی بھی تیرا اپنا نہیں، کوئی تیرا سہارا نہیں، اے خداوند میرا ایمان ہے کہ تو ہی میرا خدا ہے، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میری آس ہے، تو ہی میری ہر طرح سے طاقت ہے۔ اے خداوند میرا سہارا تو ہی ہے، مجھے اپنے فضائل سے بھر دے، مجھے ہر مشکل سے آزاد کر دے، مجھے ہر مصیبت سے محفوظ کر دے، میرے ایمان کو بڑھا دے تاکہ میں ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں بھی تیرا ساتھ نہ چھوڑوں بلکہ تجھے ہی اپنا خدا مانتا ہوا تیرے حضوری میں جھکتا رہوں۔ اے خداوند مجھے ایسا بنا دے کہ کبھی میں کسی پریشانی میں بھی، کسی مصیبت میں بھی کبھی جھوٹی قسم نہ کھاؤں، بلکہ میرے خداوند تو نے کہا کہ تو ہرگز قسم نہ کھا۔ اے خداوند تو نے کہا کہ نہ آسمان کی قسم کھا کیونکہ وہ تیرے باپ کا تخت ہے، نہ زمین کی قسم کھا کیونکہ وہ تیرے باپ کی چوکی ہے، اور نہ یروشلم کی کیونکہ وہ شاہ عظیم کا شہر ہے، اور نہ تو اپنے سر کی قسم کھا کیونکہ تو اپنے ایک بال کو سفید نہیں کر سکتا اور سیاہ کو سفید نہیں کر سکتا اور سفید کو سیاہ نہیں کر سکتا۔ اے خداوند میں تیری حضوری میں آتا ہوں، تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کو اپنے ساتھ تیری حضوری میں لے کے آتا ہوں۔ اے خداوند ہمیں ایمان سے بھر دے تاکہ ہمارا کلام ہاں ہاں ہی ہو اور نہ نہ میں ہو، ہم کبھی بدی میں نہ جائیں، اے خداوند ہم کبھی گناہ میں نہ گریں بلکہ ہمیشہ نیکی کی طرف بڑھیں اور نیکی میں چلتے ہوئے تیرے نام کی پرستش کریں، تجھے اپنا خدا مانتے ہوئے کبھی کسی چیز کی قسم نہ کھائیں، کیونکہ تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمیں بچاتا ہے، تو ہمارا سہارا ہے، تو ہمیں تقویت بخشتا ہے، تو ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اے خداوند آج اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کے ایمان پر نظر کر انہیں اور زیادہ قوت بخش دے، ان کے ایمان کو بڑھا دے تاکہ ہمیشہ پیارے خداوند یہ تیری حضوری میں آئیں، تجھے اپنا خدا مانتے ہوئے تیری پرستش کریں، تیرے نام کی تمجید کریں، کیونکہ تو ہی ہمارا خدا ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اے خداوند اپنے بچوں کی فریادوں کو سن اور قبول فرما اور اس کا اثر ان تک پہنچے جو دعائیں یہ تیرے حضور مانگتے ہیں، جو التجائیں تیری حضوری میں لے کے آتے ہیں۔ اے خداوند اپنے بچوں کی دعاؤں التجاؤں کو سن اور قبول فرما، یہ مانگ لیتے ہیں تیرے ہی بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور قادر نام سے، آمین۔